اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مقدس یہ کتاب زندگی ہے۔ ہمیں اس قرآن مقدس کو اپنی زندگی میں اتار لینا چاہیے۔ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اسے سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے اسے اپنی زندگی سے دور کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں۔ تو ایک کوشش ہم نے شروع کی، انشاءاللہ عز و جل یہی کوشش اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔ ہم قرآن مقدس کی تلاوت، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کرنے کی ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے۔ تمام لوگوں تک اس قرآن مقدس کی آیتوں کو، سورتوں کو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کر ایک ایک چیزیں بیان کی، وہی چیزیں ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں تیسرے پارے سے، اور تیسرے پارے کی پہلی سورت سورہ نبا سے، چونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد لوگ اس کو سمجھیں، اور چھوٹی چھوٹی آیتیں اور تیسرے پارے کی پہلی سورت ہم تیسرے پارے سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جلدی لوگوں کو سمجھ میں آئیں۔ تو قرآن اور یہ ہمارا دین جو ہے نا، بڑا آسان دین ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی دشواری نہیں۔ تو اسی لیے ہم اس آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم آسان طریقے سے جو ہے قرآن مقدس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ کو، مکہ والوں کو دین کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ قیامت قائم ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ فرمائے گا، حساب و کتاب ہونا ہے، سزا و جزا کا معاملہ ہونا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی تو وہ آپس میں گفتگو شروع کرنے لگے۔ انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی اور آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے، ان میں آپس میں اختلاف ہونے لگے۔ کیا کہنے لگے کہ کیا محمد جو دین لائے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے؟ کیا قیامت قائم ہونا ہے؟ کیا محمد جو بات کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ تعجب کے ساتھ اس بات کو آپس میں گفتگو کے ساتھ مشورے کرنے لگے۔ وہی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عما یتساءلون، سبحان اللہ، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں، کس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ جو وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے وہی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ اب یہاں بڑی خبر سے مراد یا تو قرآن مقدس ہے، یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، یا وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے پیش کی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اب اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے الذی ہم فیہ مختلفون، کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں وہ کئی راہ ہیں، یعنی وہ اختلاف کیے ہوئے ہیں، وہ آپس میں متحد نہیں ہیں، ایک دوسرے کی بات سے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا قیامت قائم ہونا ہے؟ کیا محمد سچے ہیں؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمائی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب جان جائیں گے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ہاں وہ جان جائیں گے، یعنی وہ کیا جان جائیں گے؟
قیامت کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی کی بات، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں تک پہنچایا، اسی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جان جائیں گے۔ اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ اس تکذیب اور انکار کے نتیجے کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عجائب اور قدرت جو ہے میں سے چند چیزیں ذکر فرمائی، تاکہ یہ لوگ ان کی دلالت سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو جانیں اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالی اس عالم کو پیدا کرنے اور اس کے بعد اس کو فنا کرنے اور بعد فنا پھر حساب و کتاب، جزا و سزا کے لیے پیدا کرنے پر قادر۔ تبارک و تعالی اپنے عجائبات بتا رہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، بڑی بڑی قدرت، بڑی بڑی نشانیاں جو ہم دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم رات کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، انہی ساری چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اور یہ دلیل کے طور پر، تاکہ ہر انسان کو یہ بھروسہ ہو جائے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو مارنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہی عجائبات یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے۔ کیا فرما رہا اللہ تبارک و تعالی؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ بچھونے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا، تمام مخلوقات کے رہنے کے قابل بنایا، اس کو ایک دم فلیٹ بنایا، اس طریقے سے بنایا تاکہ انسان اس پر آرام سے رہ سکے، اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ تو وہی ذکر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یعنی بچھونا بنایا، رہنے کے قابل بنایا۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے بنایا، یعنی پہاڑ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے زیادہ طاقتور جو مخلوق ہے نا اللہ تبارک و تعالی کی، وہ پہاڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو بنایا تو یہ زمین حرکت کرنے لگی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو بنایا اور وہ پہاڑوں کو میخے کی طور پر اس زمین کے اندر گاڑ دیا، تو وہ زمین رک گئی۔ وہی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخے بنایا، اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنایا، تمہیں جوڑے بنایا، یعنی انسانوں کے جوڑے۔ اب صرف انسانوں کے ہی جوڑے نہیں بلکہ حیوانات کے جوڑے، نباتات کے جوڑے۔ آج جب ریسرچ بہت آگے پہنچی ہے تو آج یہ باتیں سامنے نکل کر آئی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جیسے انسانوں کے جوڑے ہوتے ہیں ویسے جانوروں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، اور ویسے ہی پیڑ پودے اور پھول کلیاں ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن پر غور کریں۔ جب ہم غور کریں گے اور اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ساری نشانیاں جب ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے بسر کر سکیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نیند کو آرام کیا، یعنی تمہیں نیند بھی عطا کی اور نیند سے تمہیں آرام دیا۔ بندے کو اگر نیند نہ آئے نا تو بندہ دوسرے دن کام ہی نہیں کر سکتا۔ آج لوگوں کو دیکھیں، لوگ نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سروں پر اتنی ٹینشنیں ہوتی ہے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ لوگوں کو نیندیں نہیں آ رہی ہوتی، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے نیند آ جائے۔ تو یہ نیند آنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ آرام سے رات کو سو جاتا ہے اور نیند کی وجہ سے اس کی ساری تھکن اتر جاتی ہے، دوسرے دن وہ کام کرنے کے لیے واپس تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک بندے کو 1 سے 2 دن 2 رات جو ہے آپ جگا کے رکھے، اسے سونے نہیں دے، تو آپ دیکھیں تیسرے دن اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔
تو نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش کیا۔ جس طریقے سے ایک پردہ نہیں ہوتا، کسی چیز پر ڈھانک دیا جاتا ہے تو وہ چیز چھپ جاتی ہے اور اس پردے کی وجہ سے اس چیز کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیاہ رات کو ہمارے لیے، اس زمین کے لیے پردہ بنایا ہے۔ جیسے ہی یہ رات آتی ہے تو اس رات کے پردے میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، کوئی کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں کچھ دیکھنے کے لیے اندھیرے کے اندر روشنی کرنا پڑتی ہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش کیا تاکہ تم آرام کی اور چین کی، سکون کی نیند سو سکو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن آج ہم اپنی نسلوں کو دیکھیں، ہماری نوجوان نسلیں رات رات بھر جاگ رہی ہوتی ہے اور دن میں جب آدھا دن گزر جاتا ہے، 12 سے 1 بج جاتی ہے، تب جا کر ان کی نیند کھلتی ہے۔ عجیب ماحول بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس طریقے سے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام آیات کو دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن کو کس طریقے سے ہدایت بنایا ہے۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، تب ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا، ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کا ایک سلیقہ ملے گا، ایک طریقہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو دیکھیں۔